السلام علیکم ویورز، میں ہوں کرم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں کرم پریزنٹ یوٹیوب چینل۔ ویورز، گزشتہ سال ممبئی کے ایک ہندو کا خط شائع ہوا جو دراصل لاہور کا تھا اور پارٹیشن یا بٹوارے کے بعد پہلی مرتبہ اپنی جنم بھومی لاہور کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے اپنے قیام کے زمانے میں لاہور میں جو کچھ بھی دیکھا ایک لیٹر یا خط میں بیان کر دیا۔ جو چھپا ہوا ہے وہ لکھتا ہے، میں نے سارا وقت لاہور میں گزارا، مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، مقبرہ جہانگیر، عجائب گھر، اور اسی دوران میں نے دیکھا کہ ٹی وی پر اشتہار آتا رہا کہ بسنت مناؤ ضرور مگر فائرنگ نہ کرو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جمعرات کی صبح ہی بازاروں میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ یوں لگا جیسے پورے شہر میں صرف ڈور اور پتنگوں ہی کا کاروبار ہوتا ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں ڈور اور پتنگیں، کوئی خریدنے جا رہا ہے تو کوئی خرید کر لا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ان کے قد سے بھی بڑے گڈے یا پتنگیں والدین خود خرید کر دے رہے تھے۔ دوپہر ہی کو دکانیں بند ہونا شروع ہو گئیں۔ تمام بڑی بڑی شاہراہوں پر بے شمار اونچے اونچے پتلے سے بانس جن کے اوپر خاردار جھاڑیاں لگی تھیں، ہاتھوں میں لیے پاگلوں کی طرح منہ اٹھائے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اندھا دھند کسی نہ کسی کٹی ہوئی پتنگ کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ہر کٹی پتنگ کے استقبال کے لیے نیچے بہت سے لوگ جمع ہوتے۔ پتنگ کے نیچے آتے ہی اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی جاتی۔ کافی دیر تک میں سڑک کے کنارے کھڑا یہ دلچسپ منظر دیکھتا رہا، اور اس دوران مجھے چنتا یا فکر ہی لگی رہی کہ ابھی کوئی نہ کوئی تیز رفتار گاڑی کسی نہ کسی بچے کو روندتی ہوئی نکل نہ جائے۔ ٹھیک کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان پتی پتنی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ پتنگ کی ڈور گلے پر پھرنے سے پتی کی شہرک کٹ گئی۔ جو ہی موٹر سائیکل کنٹرول سے باہر ہوئی تو دونوں پتی پتنی سڑک کے درمیان گر پڑے، اور پیچھے سے آنے والی ایک تیز رفتار ویگن نے دونوں کا کام تمام کر دیا۔ یہ بسنت منانے کا تہوار ہمارا تہوار ہے، ہم ہندوؤں کا تہوار ہے، مگر ہمارے بسنت کے تہوار سے تمہاری محبت کی انتہا یہ ہے کہ اب یہ تہوار پورے ملک میں ایک ہی دن نہیں منایا جاتا بلکہ مختلف شہروں میں مختلف دن مقرر کیے گئے ہیں۔ ہمارے پریم میں تم لوگوں نے بسنت کو منانا شروع کر دیا، اور اس پریم میں تم لوگ ہم سے بھی آگے نکل گئے۔ مگر مجھے یقین ہے کہ بسنت منانے والا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جسے یہ معلوم ہو کہ ہم ہندوؤں نے بسنت کیوں منانا شروع کی اور یہ کس کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ تو لو سنو۔ ہمارے ایک بہت ہی قابل سیکھ مورخ جناب ڈاکٹر بی ایس بخار MA PhD ہسٹری نے اپنی کتاب پنجاب انڈر دا لیٹر مغلز میں ذکر کیا ہے کہ جب زکریا خان پنجاب کا گورنر تھا، ڈاکٹر صاحب اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس دوران کے حقیقت رائے باک مل پوری سیالکوٹ کے کھتری کا ایک لڑکا تھا۔ حقیقت رائے نے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیٹی جناب فاطمہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اس جرم میں حقیقت رائے کو گرفتار کر کے عدالتی کارروائی کے لیے لاہور بھیج دیا گیا۔ اس واقعے سے پنجاب کی ساری غیر مسلم آبادی کو دھچکا لگا۔ کچھ ہندو افسر زکریا خان کے پاس گئے کہ حقیقت رائے کو معاف کر دیا جائے، لیکن زکریا خان نے کوئی سفارش نہ سنی اور سزائے موت کے حکم پر نظر ثانی سے انکار کر دیا، جس کے اجراء میں پہلے مجرم کو ایک ستون سے باندھ کر اسے کوڑوں کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد پھر حقیقت رائے کی گردن اڑا دی گئی۔ حقیقت رائے کی موت کے 1 سال بعد اسی جگہ پر ایک ہندو رئیس کالو رام نے حقیقت رائے کی یاد میں پتنگ اڑائی۔ اس کو دیکھ کر
اور لوگوں نے بھی پتنگیں اڑانا شروع کر دیں، اور بدقسمتی سے آہستہ آہستہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی اس کام میں شروع ہو گئے۔ جب کالو رام نے دیکھا کہ اب لاہور میں ہر کوئی پتنگیں اڑاتا ہے تو اس کالو رام نے حقیقت رائے کی ٹھیک دوسری برسی پر بسنت میلے کا آغاز کر دیا۔ کتاب پنجاب انڈر دا لیٹر مغلز کے پیج نمبر 279 پر لکھا ہے کہ پنجاب کا بسنت میلہ اسی گستاخ رسول کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ویورز، پھر وہ اپنے خط میں لکھتا ہے کہ اب انتہا کی بغیرتی ہے تمہارا بسنت منانا۔ کہاں گیا تمہارا ایمان؟ کہاں گیا تمہارا عشق رسول؟ کہاں گیا تمہارا عشق رسالت؟ کیا تمہارا مردہ ضمیر تمہیں بسنت منانے پر ملامت نہیں کرتا؟ اگر قیامت کے دن تمہارے نبی نے اپنے خدا کی عدالت میں تمہارے خلاف مقدمہ کر دیا کہ اے اللہ، یہ ہیں وہ بدبخت لوگ جو مجھے اور میری بیٹی کو گالیاں دینے والے کی یاد منایا کرتے تھے، اس کی یاد میں بسنت منایا کرتے تھے، تو سوچو تمہارا خدا کیا حشر کرے گا۔ رام رام، وجے کمار، ممبئی، بھارت۔ تو ویورز، یہ تھا وجے کمار کا خط جو ہندوستان میں شائع ہوا۔ خط بہت طویل ہے، میں نے اس میں سے چند اقتباسات نقل کیے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا، اللہ تعالی ہم سب کو اسی مقصد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اس پر کمنٹس کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نشان کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ۔